اب میں یہاں پر ڈر اور خوف کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ کس سے خوف کھاتے ہو؟ ظالموں سے، موجودہ حکومتوں سے، کہ یہ پریشر کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ اس سے بڑھ کر کے تمہارے لیے سعادت کی بات کیا ہے؟ اے گروہ علماء، جماعت علماء، یہ شعر کب کام آئے گا جو بار بار آپ اپنی تقریروں میں کہتے ہو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا؟ یہ عمل میں کب آئے گا؟ خالی تقریر میں آئے گا؟ لوگوں کے جذبات اور ان کے نعروں کے لیے آئے گا؟ اگر موقع آ گیا تو چلو، حضور کے نام پر جان فدا کرنا ہے تو چاہے وہ حکام کے ہاتھ سے ہو یا جیل کے سلاخوں سے ہو یا پھانسی کے پھندے سے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر جب بات آ گئی ہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے۔ آج اتنی غلیظ گالیاں سننے کے بعد آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے باپ کو اور ماں کو کوئی گالی دے دے تو آپ برداشت نہیں کرتے، پولیس اسٹیشن بعد میں جاتے ہیں، پہلے ہی اس کے ساتھ آپ پتہ نہیں کیا کیا معاملات کر جاتے ہیں۔ یہاں مجھے حیرت ہو رہی ہے، افسوس ہے اس بات۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب مجھے امید نہیں رہ گئی کہ یہ حکومت وقت ہمارا کچھ سنے گی، اس لیے کہ جگہ جگہ پردرشن، جگہ جگہ پروٹیسٹ، FIR، کیا نہیں کر لیا ہم لوگوں نے۔ سب لوگ گہار لگاتے تھک گئے۔ یہ صاف اپنا بتا رہی ہیں موجودہ حکومتیں کہ ہم ایسے غلیظ پاکھنڈیوں کی حمایت میں، اگر یہ ان کی حمایت نہیں کر رہے ہوتے تو یہ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہوتے آج۔ یہاں تو ایسا ہے کہ موجودہ حکومت کے کسی ایک منسٹر پر کوئی کامیڈی کر لے تو اسے جیل ہو جاتی۔ کروڑوں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کشی وہ بار بار کر رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ چھپ کر کے فیک ID سے کیا، ارے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے کر رہا ہے، کھلے عام۔ اس کو اجازت کیسے ملتی ہے؟ پرمیشن کیسے ملتی ہے؟ اور کھلے عام وہ چندہ کرتا ہے۔ حد ہو گئی۔ وہ ہندوستان کے سمویدھان کو بدلنے کی بات کرتا ہے اور دوسری شخصیات کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ گاندھی جی کو گالیاں دیتا ہے، امبیڈکر کو گالیاں دیتا ہے، سائی بابا کو گالیاں دیتا ہے، APJ عبد الکلام کو تو کہتا ہے وہ دیش دروہی تھا۔ یہ سب چیزیں سن کر کے بھی حکومت کا نظریہ اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ کو نہیں لگ رہا ہے؟ کیا یہاں سے انصاف کی امید رہ گئی آپ کو؟ اس لیے میرے عزیزو، یہاں سے انصاف کی امید نہیں، اب اللہ رب العزت ہی ہمیں عدل عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ، یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ اب یہ چیز دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے اسپین کے جو حالات تھے وہ یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا، ہمارے مطالعے میں ایک مضمون آیا بھی تھا کہ یہاں کی ایک کٹر واد تنظیم اسپین جا کر کے معائنہ کر کے آئی تھی، دیکھنے کے لیے کہ 700 سال مسلمان وہاں تھے اسپین میں کیسے ختم ہو گئے۔ یہ سب سروے کر کے آئے وہاں جا کر کے، یہاں کی ایک کٹر واد تنظیم جا کر کے سروے کر کے آئی۔ وہاں کے دانشوروں نے ان کو بہت ساری باتیں بتائی، جس میں سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول ختم کر دیا تھا، رسول پاک کو سیریس لینا ہم نے ان کو ختم کروا دیا تھا، علماء سے ان کو دور کر دیا تھا، ہم نے علماء کی نفرت ڈال دی تھی۔ اسی پر آج یہاں عمل کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ دیکھو آج ہماری عوام علماء کے خلاف کیسی کیسی بکواسیں کرتی ہے۔ آج کے حالات میں بھی علماء کو ہی کوس رہے ہیں لوگ۔ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، چندے کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب تمہاری جو زبانیں لمبی ہو رہی ہیں علماء کے بارے میں، یہ بھی ایک سازش کے شکار ہو تم۔ میرے عزیزو، ٹھیک ہے علماء اگر کوئی سستی کر رہا ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنے باپ کو ایسے ہی کہتے ہیں باپ میرا آج گھر میں کیوں بیٹھ گیا، ڈیوٹی پہ کیوں نہیں گیا؟ ادب ہے، تمیز ہے، سلیقہ ہے، پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، آپ بھی آگے آ جائیے۔ یہاں کے حالات دیکھ کر کے بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ علماء سے ان کو دور کیا گیا ہے۔ بہت سارے تو ہیں علماء کی نفرت میں جی رہے ہیں آج۔ دوسری چیز، عشق رسول کو ختم کرنے کا جو ایک بہت بڑا مشن چلایا گیا تھا وہ بھی یہاں پر چل رہا ہے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، آج غلیظ گالیاں میرے رسول پاک کو دی گئی ہیں۔ پورے ہندوستان بھر میں تقریباً 300 کے قریب MLA ہیں، ان میں سے کتنے لوگ اپنے پاور کا استعمال کر کے اس کی زبان روکنے کا مطالبہ کیے؟ کون ہے؟ تم نے کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس رسول کا کلمہ پڑھے ہو؟ میں تمام جو عہدے دار ہیں ان سے پوچھتا ہوں، ان کے دلوں میں ایمان رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟
اب پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر اس وقت جو میں آواز اٹھا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے مجھے میرا انجام معلوم ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات، رب ذوالجلال کی ذات جو چاہے وہی ہوگا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے میری حفاظت کے لیے، پوری دنیا میرا بال بیکا نہیں کرے گی، اور اگر اللہ رب العزت نے میری تقدیر میں لکھا ہے تو پھر وہ ایک دن کا 1 گھنٹے میں بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کو میں اپنے ساتھ فخر کے ساتھ لے جاؤں گا، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، جب تک جئیں گے حق بول کر کے جئیں گے انشاءاللہ، اپنی امت سے کوئی چیز چھپا کر کے نہیں جئیں گے، اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھا کر کے جئیں گے۔